جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجم اوسط حدیث نمبر 235، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ فضیلت ہاتھوں ہاتھ آپ نے سنی، اس پر عمل بھی کر لیجئے۔ میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو۔ یہ درود پاک میں نے آپ کو ضیاء درود و سلام رسالے سے پڑھایا، جو کہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے۔ 40 فرامین مصطفیٰ درود پاک کے فضائل کے متعلق اس میں درج ہے۔ فیضان ذوق نعت سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے چھوٹے بھائی استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجموعہ نعت ذوق نعت کی نعتیں اور اس کے اشعار، اس کی کچھ وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی ہے، اجاگر کرنی ہے، بڑھانی ہے، ترقی دینی ہے، تو قرآن پاک پڑھیں، سنیں کسی خوش الحان قاری سے جو درست خواہ ہوں۔ اور دل میں نبی کی محبت اور الفت پیدا کرنی ہے تو کسی خوش الحان نعت خواہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سنی جائیں۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کریں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شرکت کیجیے، حصول ثواب کے لیے اول تا آخر توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجیے، حسب موقع عز و جل کہنے کی نیت کیجیے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنے کی نیت کیجیے۔ حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تم ہو حسرت نکالنے والے۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ آرزو، ارمان، شوق، تمنا۔ کتنی تمنائیں ہوتی ہیں اور ہمارے آقا حسرتیں پوری کرتے ہیں، ارمان، شوق، آرزو اپنے غلاموں کی پوری کرتے ہیں۔ تم ہو حسرت نکالنے والے، نام مرادوں کے پاس
پالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے۔ نامراد وہ جس کی مراد پوری نہ ہو، محروم، ناکام۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نامراد ہیں ان کو بھی پالنے والے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، لا شبہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت نے قصیدہ درود میں لکھا، گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا، میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا، آپ ہیں جب سنبھالنے والے۔ دشمن کو ہوگا تباہی بربادی کا غم، مجھے نہیں ہے، کیونکہ آپ ہیں جب سنبھالنے والے، آپ ہیں جب سنبھالنے والے۔ تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے۔ سبحان اللہ۔ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بخشش کے، عطا کے بے شمار واقعات۔ سائل نے، سوال کرنے والے نے دنیا مانگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا عطا کر دی۔ آخرت مانگی، آخرت عطا کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور نبی کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان بھری ہوئی بکریاں مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بکریاں اسے عطا فرما دی۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا، یا قوم اسلموا، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، فإن محمدًا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة۔ اللہ عز و جل کی قسم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقیری کا، فقر کا خوف نہیں فرماتے۔ تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے۔ بھیک دے بھیک اپنے منگتے کو، بھیک دے بھیک اپنے منگتے کو، اے غریبوں کے پالنے والے، اے غریبوں کے پالنے والے۔ انا اعطیناک الکوثر
ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، کہ وہ جب بھی تھے پالنے والے، کہ وہ جب بھی تھے پالنے والے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی جہاں پرور ہے، یعنی آپ بچپن ہی سے جہاں کو نوازنے والے، بچپن ہی سے کیا، جس کو ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ ایک مرتبہ عرب میں بہت ہی خوفناک قحط پڑ گئے، ایک حسین و جمیل بوڑھے نے اہل مکہ سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی نسل سے، کعبے کے متولی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ عرب کے سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، فریاد کرنے لگے، ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد بند ہو چکی ہے، ہر طرف بربادی ہے، ویرانی ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ بچپن شریف کی بات ہے، آپ کو ساتھ لے کر ابو طالب کعبے میں آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے مشغول ہو گئے۔ درمیانے دعا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں، فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی ساری زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سر سبز و شاداب ہو گئیں، قحط دفع ہو گیا، کال کٹ گیا، سارا عرب خوشحال اور نحال ہو گیا۔ ابو طالب نے محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کلام لکھا اور ایک شعر میں اس واقعے کی طرف ذکر کیا، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، کہ وہ جب بھی تھے پالنے والے، پار کرنا ہم غریبوں کی ڈوبتوں کو نکالنے والے، خاک طیبہ میں بے نشاں ہو جا، خاک طیبہ میں بے نشاں ہو جا، ارے او نام اچھالنے والے۔
نام و نمود کی بڑی خواہش ہے. تو ہمیں مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن سمجھا رہے ہیں کہ اے شہرت کے بھوکے، مدینہ پاک کی خاک میں اپنے آپ کو مٹا دے، بے نشاں ہو جا، مٹ جا، تجھے نام اچھالنے کی پڑی. ارے یعنی ندا کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ندا کے لیے. تو یہ شہرت کی طلب اچھی نہیں، یہ ایک باطنی مرض ہے. آپ کو ایک کتاب کا تعارف پیش کرتا ہوں، باطنی بیماریوں کی معلومات. ہمیں معلومات بھی نہیں کہ باطنی امراض کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اور ان کی تعریفات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، ان سے نجات کی کیا صورتیں ہیں. یاد رکھیے فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 612 پر میرے آقا اعلی حضرت لکھتے ہیں محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، مثلا تکبر و ریا و عجب یعنی غرور و حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی علاج کے ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے. تو نام کی خواہش ہے، شہرت اور عزت کی خواہش، اسی کو کہتے ہیں حب جاہ. اور بہت سارے مریض اس کے پائے جاتے ہیں، مگر نہ ان کو بیچاروں کو اپنے مرض کا پتہ ہوگا، اور نہ علاج کرنے کی فکر ہے، اور نہ علاج کہاں ہوتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں. تو اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے. مثلا یہی کتاب پڑھ لیں، کسی سنی عالم کی خدمت میں رہیں، سچے عاشق رسول سنی عالم کی خدمت میں جا کر پوچھ لیں شہرت کی، عزت کی خواہش کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اور آخرت میں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو احیاء العلوم شریف میں یہاں تک لکھا کہ شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے، اور یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے. لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کی خواہش ہر فساد کی جڑ. تو اس کے نقصانات پر غور کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کریں، یعنی اس کی تعریف کریں، البتہ جسے اللہ عز و جل محفوظ فرمائے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو، اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ تمہیں جانیں، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو اور خاموشی اختیار کرو کہ اس طرح تم محفوظ رہو گے. نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کو غصہ آئے گا. تو ناموری کی چاہت، شہرت کی چاہت بہت ہی بری بات ہے اور قابل مذمت بات ہے. گمنامی یعنی اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور و معروف نہ کروانا، یہ قابل تعریف ہے. اس سے دین و دنیا یعنی حب جاہ، عزت کی چاہت، شہرت کی چاہت، یہ تو دین کو برباد کر سکتی. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی شہرت چاہتا ہو اور اس کا دین تباہ و برباد اور وہ خود ذلیل و خوار نہ ہوا ہو. بہت سے پیارے پیارے مدنی پھول اس کتاب میں اسی عنوان کے تحت ہیں، یہاں سے آپ پڑھ لیجیے، اور تفصیل پڑھنا چاہیں تو احیاء العلوم کی 3 جلد پڑھی. تو مولانا حسن استاد زمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ خاک طیبہ میں بے نشاں ہو جا. ارے او نام اچھالنے والے، کام کے ہوں کہ ہم نکمے ہوں، کام کے ہوں کہ ہم نکمے ہوں، وہ سبھی کے ہیں پالنے والے، سب کے پالنے والے ہیں. صدقے یا رسول اللہ. پھر عرض کرتے ہیں زنگ سے پاک صاف کر دل کو،
شیشے اجالنے والے، میرے دل کو زنگ سے صاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اندھے شیشوں کو بھی چمکانے والے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات مرآت جلد 3 صفحہ 364 365 پر لکھتے ہیں، خیال رہے انسان کا دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، ذرا سے غبار سے دھندلا ہو جاتا ہے۔ گناہ دل کے غبار ہیں اور کفر دل کا زنگ۔ قلب کا قالب سے گہرا تعلق ہے، قلب یعنی دل اور قالب یعنی جسم، دل کا جسم سے گہرا تعلق ہے جیسے جڑ کا شاخوں سے، اس لیے گناہ جسم کرتا ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ دیکھو غم و فکر دل کو ہوتا ہے، جسم دبلا و پیلا پڑ جاتا ہے۔ جسم کو صاف رکھنے، غسل کرانے، اچھی ہوا دینے سے دل کو شفا ہوتی ہے، یہ بھی خیال رہے۔ جیسے گناہ بہت آہستگی سے دل کو میلا کرتے ہیں، ایسے ہی توبہ اور نیک اعمال بہت آہستگی سے میلے دل کو صاف کرتے ہیں۔ مگر نبی کی عداوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عداوت یعنی دشمنی، نبی کی عداوت یکدم شفاف دل کو میلا نہیں بلکہ زنگ آلود کر دیتی ہے، جیسے شیطان کا حال ہوا، لاکھوں سال کی عبادت ایک سیکنڈ میں برباد ہو کر اس کا دل ناقابل علاج زنگ آلود ہو گیا۔ اور مقبول بندے کی نگاہ کرم ایک آن میں زنگ آلود دل کو صاف کر کے اس کو پالش کر دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر سے برسوں کے مجرم، جادوگر، مومن، صحابی، صابر اور شہید ہو گئے۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، فرعون جادوگروں کو لے کر آیا تھا، اور وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لائے، آپ کے صحابی بنے، اور جب فرعون نے انہیں اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، تو یہ صابر رہے اور شہادت پائی۔ تو مفتی صاحب اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے عرب جیسے کٹھ لگے ہوئے ملک میں ایسے شاندار رسول کو بھیجا، اندھے شیشوں میں کوئی خاص چمک والا ہی چمکتا ہے، وہاں چمکنا ہر ایک کا کام نہیں۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت پیاری کتاب ہے شان حبیب الرحمن، اس میں آپ لکھتے ہیں بہت سے مدنی پھول ہیں، اس آیت کے تحت آپ نے یہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ الہ العالمین، یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب تو اس گھر کو آباد کرنے والا اور اپنے بندوں کو پاک کرنے والا ایک نبی اس شہر مکہ میں پیدا فرما دے۔ تو دعا قبول ہوئی۔ بہت کچھ لکھا ہے، اس کے آخر میں یہ بھی لکھا، اس آیت میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندوں کو پاک فرماتے ہیں، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے،
ہر اخلاقی گندگی سے اگر پاکی چاہتے ہو تو اس دریائے رحمت میں غوطہ لگاؤ، پاک ہو جاؤ گے۔ پانی صرف ظاہر کو پاک کرتا ہے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر قلب و جگر و ظاہر و باطن سب کو پاک فرماتی ہے۔ زنگ سے پاک صاف کر دل کو، اندھے شیشے اجالنے والے، خار غم کا حسن کو کھٹکا ہے، خار غم کا حسن کو کھٹکا ہے، دل سے کانٹا نکالنے والے۔ خار کہتے ہیں کانٹے کو، غم یعنی حزن، پریشانی، کہ مجھے اے میرے آقا مجھے کھٹکا ہے، مجھے خوف ہے غم کے کانٹے کا، تو آپ میرے دل سے یہ کانٹا نکال دیں، کہ آپ غم زدوں کے غم دور فرمانے والے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا کلام ہے، کتنے پیارے اشعار ہیں، اور کتنے پیارے مطالب ہیں، مفاہیم ہیں۔ اللہ کرے ہم سمجھ لیں اور دل سے غیر کی محبت نکل جائے، اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے سچے عاشق بن جائیں۔ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، لین دین کرنے میں، رہن سہن میں، بولنے میں، ہنسنے میں، ہر 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 معاملے میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے ہوں، یعنی ان کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، ان کی اتباع کرنے والے ہوں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا ہم وہ کرنے والے بن جائیں۔ کاش ہماری صورت سیرت سب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں جیسی ہو جائے، اور گانے باجوں سے بچ کر ہم نعتیں پڑھیں، نعتیں سنیں۔ نعتیں سنیں گے دل میں محبت پیدا ہوگی، گانے سنیں گے دل میں نفاق پیدا ہوگا، منافقت پیدا ہوگی، شہوت کا بیج پڑے گا، برے خیالات آئیں گے، شیطانی وسوسے آئیں گے، اور انسان گناہوں کی طرف چلا جائے گا، بدکاری کی طرف چلا جائے گا، اور قبر اور آخرت کو برباد کرنے والے اعمال کی طرف چلا جائے گا، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال کی طرف چلا جائے گا۔ آقا کی نعتیں سنیں گے، آقا کی محبت پیدا ہوگی، آقا کی محبت پیدا ہوگی تو ان کے رب عز و جل کی محبت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل جنت کی طرف جانے کا سامان ہوگا، رب کی رضا کا سامان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا